الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم لوگ اپنے اس سیشن میں سورہ المائدہ کی کچھ آیات کے اوپر غور کریں گے اور اس کا خلاصہ بھی دیکھیں گے کہ اس سورہ میں جو ہم نے تراویح میں آج سنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے. تو اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ 4 نکات میں اگر بریک کیا جائے اس کو تو وہ میں نے یہاں مینشن کیے ہیں کہ سب سے پہلے اس سورہ کے اندر کچھ کرمنل کوڈز اینڈ لاز ہیں. مثال کے طور پہ خنزیر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تم پہ حرام کر دیا گیا کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے تو اس میں کچھ لیگل امپلیکیشنز ہیں سورہ کے. اور اسی طرح سے اس میں وہ کچھ حلال اور حرام کا تذکرہ موجود ہے کہ کون سے کام مسلمانوں کو کرنے والے اور کون سے نہیں کرنے والے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہ چلنا بلکہ مسلمانوں کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے, ایک اپنی شناخت ہے اور تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ جو بھی عبادات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو بھی احکامات ہیں, جو بھی لیگل رولنگز ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. جس اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا, روزے کو فرض کیا, یہ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے, ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا, ہمسائے کے حقوق بیان کر دیے گئے اور دیگر اس طرح کے تمام معاملات, اسی رب نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ زنا کرنے کی سزا ہوگی, چوری کرنے کی سزا ہوگی, سود اور ربا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے, اور کوئی بندہ اگر دین کو چھوڑ دیتا ہے یا فساد فی الارض کرتا ہے یا قتل کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے. اور اس طرح کے تمام احکامات جو ہیں وہ بھی اسی رب کی طرف سے جن کی طرف سے یہ احکامات ہیں کہ تم نے نماز اور روزے اور حج و عمرہ کو قائم کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں سیپریٹ نہیں ہیں. تو اس میں اکثر لوگ اب غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ جو کام ان سے سوٹ کرتا ہے ان کو اس کو تو مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, لیکن جو چیز ان کو گناہ گزرتی ہے ان کے دل کے اوپر اس چیز کو وہ اگنور کرنے میں کوئی یعنی اس کا شکار نہیں ہوتے کہ جی ہم لوگ کچھ غلط کام کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہ تمام احکامات ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ایسے نہیں ہیں جو تمہارے خلاف ہے. اللہ بہتری چاہتا ہے سب کے لیے, سب انسانوں کے لیے, اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بھی ایسا قانون نہیں ہے جو بالعموم انسانیت کے خلاف قانون ہو, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر یہ بات بھی واضح کر دی کہ تم نے جو ججمنٹ کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کرنی ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. یہ تینوں فتوے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے اس سورہ میں آ چکے ہیں کہ جو بھی اب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ فیصلے کرے گا یہی وہ لوگ ہیں جو کافر بھی ہیں. یعنی کافر اس کو کہتے ہیں کفر دونا کفر, یعنی یہ وہ کفر نہیں ہے جو آپ کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے, لیکن بہرحال یہ بہت بڑی سن ہے, بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کے فیصلے کرنا شروع کر دینا. پہلی بات. دوسری بات, یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم بھی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. اور اس سورہ کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہی ہے کہ دیر از نو پلیس فار سیکولرزم ان اسلام, کہ اسلام کے اندر نا یہ سیکولرزم کی کوئی جگہ نہیں ہے, کہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر یہ آیت نازل فرمائی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, کہ آج ہم نے تم پہ تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا اور تمہارا اوپر یہ جو اللہ کا فیور تھا اس کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو چن لیا تمہارے دین کے طور پر. تو یہ وہ آیات ہیں جو بالکل جب یہ مشن ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا تھا اس ٹائم پر نازل ہوئی کہ اب تمہارے پہ تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا بالکل آپ نے پہنچا دیا. تو آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, کہ او اللہ گواہ رہنا کہ میں نے آج ان پہ دین کو مکمل کر دیا. اب کوئی بھی چیز جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ترمیم کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اب چیز ایک مکمل ہو چکی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, اب دین مکمل ہو گیا, پرفیکٹ ہو گیا. اب کوئی بھی چیز جو پرفیکٹ ہو گئی ہے اس کے اندر کچھ ایڈ کریں گے تب بھی مسئلہ ہوگا, کچھ سبٹریکٹ کریں گے تب بھی مسئلہ ہوگا. اگر آپ دنیا کے کوئی بہت اچھے آٹوموٹیو انجینئرز کو لے کے آئیں اور انہیں کہیں کہ ایک زبردست سی گاڑی بنائیں, زبردست سی گاڑی جس جیسی دنیا میں کوئی گاڑی نہیں ہے,
میک دا پرفیکٹ کار. ایسی گاڑی ہو جس کی مائلیج بھی اچھی ہو, ڈیزائن بھی اچھا ہو, ہر اعتبار سے انٹیریئر ایکسٹیریئر سب کچھ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو, پرفیکشن کے اوپر وہ گاڑی ہو. اور ایک سال کے عرصے کے اندر فراری کے اور بی ایم ڈبلیو کے اور مرسیڈیز کے اور لیمبورگینی کے اور ایسٹن مارٹن کے انجینئرز جو ہیں وہ مل کے گاڑی بناتے ہیں, اینڈ اٹ از دا پرفیکٹ کار. یعنی 2022 میں پروجیکٹ شروع ہوا, 2025 میں جا کے ختم ہوا, مثال کے طور پہ 3 سال دیتے ہیں ان کو, اور فائنلی جا کے جب گاڑی تیار ہوتی ہے تو وہ گاڑی پرفیکٹ ہے. اب کوئی اگر اس گاڑی میں کچھ ایڈ بھی کرے گا نا تو وہ مسئلہ کرے گا, کیونکہ گاڑی پرفیکٹ ہو چکی تھی. کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جس کے اوپر نا ایک اسٹیکر لگا دیں کہ جلنے والے کا منہ کالا, تو یہ اب گاڑی خراب کر رہا ہے, یہ گاڑی کے اوپر فائدہ نہیں کر رہا. اگر وہ کہتا ہے جس کے اوپر ایک اسٹیکر لگا دیں پاس کر یا برداشت کر, تو یہ بھی گاڑی خراب کر رہا ہے. یا وہ کہتا ہے اس کا ایسا کرے نا یہ ریئر ویو مرر چینج کروا دیتے ہیں, یا اس کا جو ہے نا فلانے بمپر پہ یہ لگوا دیتے ہیں, یا فلاں. یہ گاڑی آلریڈی پرفیکٹ تھی بائی دا بیسٹ پیپل. اب اس میں کچھ ایڈ کریں گے تب بھی مسئلہ, کچھ اس پہ سے سبٹریکٹ کریں گے تب بھی مسئلہ. دین جو ہے ہمارا دین اللہ رب العزت نے پرفیکٹ کر دیا. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ آپ اس کے اندر کوئی توڑ مروڑ والا معاملہ کریں. اسی طرح سے سورہ نساء کے آخر میں جو آیات آئی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. 2 آیات ہیں, 2 آیات جو بڑی آپس میں ملتی جلتی ہیں, اور اسی طرح کی کچھ آیات سورہ مائدہ میں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم, کہ تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا, تمہارے پاس نبی کو بھیجا گیا حق کے ساتھ, اور اب تم ان پر ایمان لے آؤ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اسی طرح سے کہا کہ ان کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے اب تم نے, تو تمہارے پاس نبی کو بھیجا گیا, پہلی بات. اسی طرح سے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا اسی کے بعد یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, کہ تمہارے پاس ہم نے بھیج دیا ایک برہان کہتے ہیں واضح پروف کو, واضح دلیل کو. من ربکم, اللہ کی طرف سے یہ برہان آیا ہے, اللہ کی طرف سے دلیل آئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور تمہارے اوپر نازل کر دیا ایک واضح نور, روشنی. اچھا, یہ تینوں آیات جو بھی آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں, سورہ نساء کی بھی اور سورہ مائدہ کی بھی, یہ سب یہ بتا رہی ہے کہ دین مکمل ہو گیا, نور مبین آ گیا, اللہ کے رسول آ گئے, تمہارے اوپر برہان آ گیا, تمہارے پہ حق کو واضح کر دیا گیا. اب یہاں پہ یہ نور کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب اندھیرا ہونا اور انسان کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو لائٹ آن کر دینے سے کیا ہوتا ہے, ہر چیز واضح ہو جاتی ہے, ہر چیز برہان ہو جاتی ہے. یعنی اس کے بعد پھر انسان ڈاؤٹ میں نہیں رہتا کہ بھئی یہاں پہ گلاس پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ لائٹ لگی ہوئی ہے. انسان کو جب لائٹ آن ہو جائے نا تو پھر سب چیزیں واضح نظر آتی ہیں. ہمارا دین بالکل ایسا ہی ہے, جب دین کی روشنی آ جائے نا تو پھر اس کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ غلط ہے. آپ کو ایک ایسا لینز مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے جس کے ذریعے آپ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس لینز کے ذریعے کون سی چیزیں ٹھیک ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے, جو انسان کو بصیرت دے دیتا ہے. اسلامی رولنگز جو ہیں جو کہ اس سورہ میں, سورہ مائدہ میں واضح طور پہ بیان کی گئی, جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پڑھتا ہے اتنا زیادہ انسان کو محبت ہونے لگتی ہے اس دین کے ساتھ. مثال کے طور پہ کئی لوگ جو کمپلین کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے دین میں ایسا کیوں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے, یا زانی کو جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں, یا اگر وہ اڈلٹری کا مرتکب ہے تو اس کو سنسار کیا جائے, یا کوئی بندہ اگر قتل کرتا ہے تو بھئی ایک قتل کیا اب آپ دوسرا قتل کریں گے, آپ اس کو 14 سال قید کیوں نہیں کرا دیتے. تو ہمارا جو دین ہے نا وہ دین ہے ہی ایسا کہ جتنے بھی احکامات شریعت کے ہیں آپ یقین کریں ان کو جس مرضی زاویے سے آپ دیکھیں گے نا آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ وہ سب کے فائدے کے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں 1000 چور چوری کرنے سے رک جاتے ہیں, یعنی اس ایک کا ہاتھ کٹا لیکن 1000 چور جو بھی چوری کرنا چاہ رہے تھے وہ ڈٹر ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جان جس کو انسان لے لیتا ہے, جس نے قتل کیا اس کی بھی جان لے لی آپ نے, تو وہ اسی میں تمہارے لیے حیات ہے, اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیونکہ ایک بندہ جس نے قتل کیا اس کو آپ ذرا سزا دیں, پھر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کیسے لوگ جو ہے وہ قتل سے پیچھے ہٹتے ہیں. ورنہ جب آپ کیا کرتے ہیں کرپشن کے اوپر سزا نہیں دیتے تو سارا معاشرہ ہی بدماشوں کا معاشرہ بن جاتا ہے. ایک دفعہ پبلک
پنشمنٹس ہوں. آپ دیکھیں کس طرح سارے جو کہتے ہیں نا ہماری زبان میں بندے کے پتر بنتے ہیں. یہ ہمارا دین جو ہے نا اس کی ایک ایک چیز اس کو جب آپ ہولسٹکلی دیکھتے ہیں تو آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے. تو چونکہ میں یہ سبجیکٹ پڑھاتا بھی ہوں اسلامک یونیورسٹی میں, تو مجھے ریسرچ کرنی پڑتی ہے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے ساتھ کہ کون کون سے کرائمز جو ہیں ان کو اگر سزا نہ دی جائے تو ریپیٹ اوفینڈرز کب بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ریپسٹ جو ہے, ایک بندہ جس نے ریپ کر دیا کسی کا, زیادتی کی کسی عورت کے ساتھ, اس کی سزا یہ ہے کہ وہ بھی 7 سال یا 10 سال یا 14 سال قید ہوتی ہے اس کو. اور انہی کے اعداد و شمار کے مطابق 60 to 65% جب رہا ہوتے ہیں وہ ریپیٹ اوفینڈرز بنتے ہیں, وہ دوبارہ آ کے یہی کام کرتے ہیں. اور پریزن جو ہے نا ان کے لیے ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ وہ مزید چیزیں سیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں پکڑا کیوں گیا تھا, اگلی دفعہ بچنا کیسے ہے. کیونکہ سارے کرکس جو ہیں وہ ایک ہی ڈبے میں آپ نے بند کر دیے اور وہ برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں. ان کو آپ نے مل کے بیٹھ کے ڈسکس کرنے کا موقع فراہم کر دیا. اور وہ جب وہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں 7 سال بعد 14 سال بعد, تو وہ چوری کے عالم بنے ہوتے ہیں, مرڈر کے عالم بنے ہوتے ہیں. اور اب جب وہ کریں گے اب وہ پکڑے بھی نہیں جائیں گے, کیونکہ جو انہوں نے لیسنز لرن کیے ہیں وہ بڑے امیزنگ لیسنز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی چور کو بجائے اس کا ہاتھ کاٹنے کہ اس کو جیل میں بھیج دیتے ہو, اب وہ 10 سال وہاں ہے 15 سال وہاں ہے, تو سزا اصل میں کس کو مل رہی ہے؟ سزا اس کی فیملی کو مل رہی ہے, اس کو نہیں مل رہی. اس نے چوری کی, آپ اس کو جیل میں بھیج دیا, اب وہاں اس کو کھانا بھی مل رہا ہے, پینا بھی مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے. سفر کرنی ہے اس کی فیملی, کیونکہ یہ گھر کا مرد تھا, اس کا کام تھا نان نفقہ پرووائڈ کرنا, اب یہ چلا گیا جیل میں. تو پیچھے وہ بیچارے غریب تھے, اس نے چوری کیوں کی؟ شاید غربت کی وجہ سے کی ہوگی. اب وہ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو پھر ابا جان چوری کر کے مال لے آتے تھے, اب تو آ ہی کچھ نہیں رہا. اب ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بچے کسی اور حرام کام میں پڑے. سویڈن میں جو ان کا اسلامو فوبک قسم کا بندہ تھا جس نے بہت سارے لوگوں کا قتل کیا, اس کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا. اس نے کتنے لوگ, یعنی درجن سے زیادہ لوگ اس نے مار دیے, اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس کو جیل میں بھیج دیا. اور جیل اس کا ایسا کہ آپ کو اگر وہ دیا جائے, آپ کہیں ہم کس 5 اسٹار اکوموڈیشن میں آ گئے. خبروں میں آیا کہ وہ کمپلین کر رہا تھا کہ میری اکوموڈیشن میں مجھے میرے رائٹس دیے جائیں. کیا رائٹس دیے جائیں؟ کہ میرا وائی فائی جو ہے وہ ذرا سلو ہے, اس کو بہتر کیا جائے. یعنی وہ بندہ جس نے 14-15 لوگوں کا قتل کیا ہے وہ جیل میں, اور کمپلین کیا کر رہا ہے کہ وائی فائی کی اسپیڈ اچھی نہیں ہے, اس کو بہتر کیا جائے. اس کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے, اس کے پاس لائبریری بھی ہے, اس کے پاس بستر ہے, واش روم ہے, ایئر کنڈیشننگ ہے, سب کچھ ہے. اس کو آپ سزا کہتے ہیں؟ اب کوئی بندہ بھی مرڈر کے اوپر انکریج فیل نہیں کرے گا کہ بھائی اگر مرڈر جو زیادہ لوگوں کا میس مرڈر بھی کیا ہے اس کو یہ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, تو پھر میں بھی اگر 2-4 بندے مار دوں تو اس میں کیا ہے؟ سکون کی زندگی ہے, نہ جاب کرنی ہے نہ کچھ کرنی ہے, فری میں کھانا بھی مل رہا ہے, وائی فائی بھی مل رہا ہے, لیپ ٹاپ بھی مل رہا ہے, سب کچھ ہے. تو یہ ان کا سسٹم جو ہے نا وہ ہیویلی فلاڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ ہیں اس لیے کہ وہ پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے. تو جتنا زیادہ آپ اسلامی شریعت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو اپنے دین سے محبت ہونے لگتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ واقعی میں ہولسٹکلی سوچتا ہے اور ہر کسی کی خیر چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بھلائی کا معاملہ ہو. ہم نے بات کی تھی کہ اس سورہ کی ایک سینٹرل تھیم یہ بھی ہے کہ there is no room for secularism in Islam. اور سیکولرزم کیا ہے؟ یہ مریم ویبسٹر ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں it is the indifference to or rejection or exclusion of religion and religious considerations. یعنی آسان اردو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے مذہب سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اتنے عقل مند ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ہم مذہب سے برائے مہربانی مشورہ نہیں لیں گے کہ مذہب ہمیں بتائے کہ صحیح اور غلط کیا ہے, حلال اور حرام کیا ہے. ہم مذہب سے مشورہ نہیں لیں گے. ہم خود اتنے عقل مند ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی چیز اچھی اور کون سی چیز بری ہے. ان کی ایگزامپل جو دیتے ہیں ان کے جو پرانے فلسفی ہیں, جان لاک, ڈیوڈ ہیوم, والٹیر, اسپینوزا, ڈیکارٹ, جتنے بھی ان کے ارلیسٹ جو فلاسفرز ہیں جو لبرل تھاٹ کے اوپر اور سیکولر تھاٹ کے اوپر جنہوں نے کچھ لکھا ہے اور کچھ کام کیا ہے, ان میں سے اکثر نے یہ ایگزامپل دیا کہ اگر وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں نا, اول تو ان میں سے اکثریت جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں, وہ ایتھیسٹ ہیں. لیکن جو پہلے والے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ گاڈ از این ایبسنٹی لینڈ لارڈ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ وہ ایک ایسا مالک ہے جو اپنے مکان کے اوپر نہیں ہے, وہ غائب ہو گیا, یعنی کہ وہ چیز بنا کے چلا گیا. اور وہ ایگزامپل دیتے ہیں ایک واچ میکر کی, کہ جس طرح ایک واچ میکر ہے وہ گھڑی بناتا ہے,
تو گھڑی بنانے کے بعد اب وہ گھڑی کو چھوڑ دیتا ہے, اس کا گھڑی سے کوئی تعلق نہیں, اب وہ اپنے کام کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ گاڈ از لائک دا واچ میکر, اور اس نے کائنات کو بنایا اور ٹھیک ہے وہ بنا کے چھوڑ دیا, اب ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو کیسے چلانا ہے, ہم فیصلہ کریں گے. تو یہ اگزامپل جو ہے یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو, اللہ فعال ہے, ہمارا رب وہ ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی طاقت اور قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے, اور ہر چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ جو ان کی اگزامپل ہے یہ بالکل فلاڈ اگزامپل ہے, یہ اسلام کے اوپر سوٹ ہی نہیں کرتی, نہ اپلائی کرتی ہے, اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کا تصور ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کے اندر, یعنی جو بھی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ الحی ہے, القیوم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ایور لیونگ ہے, لا یموت, اللہ کو موت نہیں آتی, اور قیوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ خود قائم ہے, اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں خود قائم ہونے کے لیے. ہمارا وجود ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو اگزامپل ہے یہ بالکل فلاڈ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات یہ ایک بنیادی چیز ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے, یہ لبرل سیکولر مائنڈ سیٹ ہے, آخر کیوں یہ مذہب کے اتنے خلاف ہے؟ صرف اسلام کے نہیں, تمام مذاہب کے خلاف ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بڑا ڈھیٹ ہے, اور انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا غلام بن جائے, اپنے نفس کا پجاری بن جائے. تو یہ کس قسم کی آرگیومنٹس پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو مجھے, یعنی ایک بات بتاؤ کہ اللہ نے ٹھیک ہے پیدا کر دیا, ہم مان لیتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کیا اس بارے میں کنسرنڈ ہوگا کہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے؟ میں کسی کے ساتھ کسی کو گرل فرینڈ بناؤں یا بوائے فرینڈ بناؤں یا کچھ بھی کروں, اس سے اللہ کو کیا غرض ہے؟ میرے لباس سے اللہ کو کیا غرض ہے؟ اگر عورت جیسے مرضی کپڑے پہن لے تو اللہ تعالیٰ, مطلب اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا اس کے بارے میں کنسرن کرے؟ اب کسی نے اگر چوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیوں کنسرن ہو؟ کسی نے چھوٹے موٹے پیسے چرائے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کنسرن ہوگا, یا کسی نے جو ہے تھوڑا سا شراب پی لی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں کنسرن ہوگا, یا کسی نے جو ہے وہ کوئی ڈرگز لے لیے تو اللہ اس کے بارے میں کنسرن ہوگا, یا کسی نے ربا لے لیا, بینک سے قرضہ لے لیا, پیسے اس کے پاس آ گئے تو اللہ اس کے بارے میں کنسرن ہوگا. یہ سارے کے سارے ڈاؤٹس وہ اس لیے کریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد ہو جائیں, وہ اپنے نفس کے پجاری بن جائیں, اپنے نفس کے غلام بن جائیں, جو ان کا من چاہے وہ کریں, اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, کوئی ایسے قواعد اور ضوابط ان کو نہ بتائے جائیں جس کے اندر رہ کے وہ اپنی زندگی گزاریں, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے پیچھے جائیں, جو ہمارا من چلے, جہاں پہ ہمارا من چاہے ہم وہ چیز کریں. تو یہ ایک بہت ہی ایگو سینٹرک لائف سٹائل ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا, جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. لیکن آپ خود سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے, اگر یہی معاملہ ہم کہہ دیں, ہم کہتے ہیں چلے جی سارے لوگ لبرل ہو جائیں, سارے لوگ لبرل ہو جائیں, جس کی جو مرضی ہے وہ کریں. خود سوچیں ذرا, تھنک اٹ تھرو, کیا اس سے دنیا بہتر ہو گئی یا بدتر ہو گئی؟ آج آپ کی اسلام آباد ٹریفک پولیس ہے, اسلام آباد ٹریفک پولیس اعلان کر دیتی ہے خبرنامے میں کہ جی ہم لوگ لبرل ہو رہے ہیں اور ایسا کرتے ہیں, کل سے جس کا جو جی چاہے وہ جو مرضی کرتا پھرے. ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے؟ یار یہاں پہ لبرٹی ہے, فریڈم ہے, آزاد ملک میں رہنے والے ہیں, آپ آزادی اب جو مرضی کریں. تو سڑکوں پہ کل کیا ہوگا؟ کوئی بندہ 60 پہ چلا رہا ہے, کوئی 160 پہ گاڑی چلا رہا ہے, کوئی جو ذرا بہتر گاڑی رکھتا ہے وہ 260 پہ چلا رہا ہے, کوئی ٹریفک سگنل پہ رک رہا ہے, کوئی ہر سگنل توڑ رہا ہے, کوئی بندہ لین چینجنگ کر رہا ہے, کسی نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی ہے, کسی نے نہیں پہنی ہوئی ہے, ہر بندہ سگنل پہ, سارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. تو اس سے معاشرہ بہتر ہو رہا ہے یا بدتر ہو رہا ہے؟ لبرٹی تو مل گئی ساروں کو آپ نے کہا جو مرضی کرو سارے, پھر کیا ہوگا؟ فساد کریٹ ہوگا زمین کے اندر. تو بغیر رولز کے تو آپ چل ہی نہیں سکتے. آپ کس, یعنی کون سا مذاق ہے یہ ہمارے ساتھ کہ کہنا کہ جی نہیں آپ جو مرضی کرتے پھرے. انسان پیدا ہوتے ہی غلام ہو جاتا ہے لاز کا. کون سے لاز؟ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ گریوٹی کے پابند ہیں. گریوٹی توڑ کے دکھاؤ ذرا. یو آر باؤنڈ بائی دا لاز آف گریوٹی, یو آر باؤنڈ بائی دا لاز آف فزکس. یہ جتنے بھی نیچرل لاز ہیں ان کے پابند ہیں آپ. ہوا میں ہم اڑ نہیں سکتے یعنی بغیر کسی جہاز یا اس کے, پانی کے اندر ہم جا نہیں سکتے بغیر کسی بریدنگ ایپراٹس کے. تو آپ تو ویسے ہی فزکس اور کیمسٹری کے اندر باؤنڈ ہوئے ہیں.
اور اسی کے علاوہ آپ کی زندگی کی حقیقت پاسبل نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس نے یہ نیچرل لاز بنائے ہیں اسی نے شریعت کے لاز بھی بنائے ہیں کہ اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ایز اے سوسائٹی ایز اے کمیونٹی کچھ لاز ہونے ہی پڑیں گے سوسائٹی کے اندر. لا لیس سوسائٹی ہو ہی نہیں سکتی, وہ جنگل کہلاتا ہے. جہاں پہ کوئی قانون نہ ہو وہ جنگل ہے. لیکن ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, اگر انسانوں نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے لے کے چلنا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ لاز بنیں گے. مثال کے طور پہ اگر ایک ڈرگ ڈیلر ہے, وہ میری گلی میں آ کے ڈرگس بیچنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس فریڈم ہے, بزنس ہی کر رہا ہوں, میں آپ کو تھوڑی چھیڑ رہا ہوں. لیکن اس کا یہ بزنس کرنا میرے اوپر اثر کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو میرا بچہ ہی جا کے اسے ڈرگس لے رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے وہ کہ جی میں آپ کو تو نہیں بیچ رہا نا, لیکن بات یہ کہ تم فساد تو کریٹ کر رہے ہو میرے محلے میں, میری گلی میں. بالکل اسی طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ F9 پارک ہے, یہاں پہ CDA اناؤنس کر دیتا ہے کہ جی آپ لوگ آزاد لوگ ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ نے لباس پہن کے آنا یا نہیں پہن کے آنا, آپ کی مرضی ہے. اب باقی سارے لوگ شرافت سے لباس پہن کے آئے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر لباس کے آ رہے ہیں. ان کے بغیر لباس سے آنے کے اور اپنا فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ شو کرنے سے باقیوں کا معاملہ خراب ہو رہا ہے. اگلے لوگوں نے آنا ہی بند کر دینا ہے, کیونکہ فیملی سو نہیں کوئی لے کے آئے گا وہاں پہ, اور اس پارک میں سناٹا ہو جائے گا. بس وہی 4-5 لوگ ہوں گے جو بغیر کپڑوں کے آئے, وہی وہاں پہ ہوں گے, باقی سارے بھاگ جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں خود سے کچھ چیز کروں اور اس کے کچھ امپلیکیشنز نہ ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ اب تو الحمدللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کا اپنا ڈیٹا اتنا زیادہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ یہ اب چھپانا چاہیں تب بھی نہیں چھپا سکتے. ان کی اپنے تھنک ٹینکس, اپنے ریسرچ سامنے آ کے بتاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ جن جگہوں پہ آپ نے فورنیکیشن اور اڈلٹری کو عام کیا, ان سوسائٹیز کا کیا اثر ہوا. جہاں پہ آپ نے ہومو سیکشولیٹی کو عام کیا, ان کا کیا اثر ہوا. وہاں پہ کون کون سی ڈیزیزز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی. تو اب یہ خود اپنے خنجر سے اپنی موت خود مر گئے. جو انہوں نے لبرلزم کا اور سیکولرزم کا ڈبہ کھولا نا کہ ہر بندہ اپنے نفس کا پجاری بنے, اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ معاشرے کے اندر کون سے ڈیٹریمنٹل افیکٹس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو جتنا زیادہ آپ ان کے سسٹمز کو پڑھتے ہیں اور اس کا اسلام سے کمپیریزن کرتے ہیں, آپ کو اسلام سے محبت ہونے لگتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا, اندھیرے میں نہیں چھوڑا, ہمیں نور و مبین دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے, جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ کس طرح سے تم نے اپنی لائف کو لے کے چلنا ہے. ابھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم کی طرف اگر آپ غور کریں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی جو ہے وہ پرائمریلی سیکولر اور لبرل تھاٹ کو آگے لے کے چلتا ہے, کیونکہ اس پورے ایجوکیشن سسٹم کے اندر دین کا جو رول ہے وہ صرف اسلامک اسٹڈیز جیسے سبجیکٹ تک محدود ہے. اور اسلامک اسٹڈیز بھی وہ مسکین سبجیکٹ ہے جو بیچارہ اگر آپ اس میں فیل بھی ہو جائیں تب بھی آپ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتے ہیں. ایک پتلی سی کتاب ہوتی ہے جو کلاس 1 سے شروع ہوتی ہے اور کلاس 10 تک جو ہے نا وہ زیادہ اس کے صفحوں میں اضافہ نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف اگر آپ میتھس اور فزکس اور کیمسٹری کی بکس دیکھیں تو اتنے بڑے پلندے ہوتے ہیں وہ کتابوں کے جو آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے او لیولز میں ہماری میتھس کی 4 بکس لگی ہوئی تھیں, فزکس کی 2 تھی, کیمسٹری کی 2 تھی, بایولوجی کی 2 تھیں, انگلش کی 8 کتابیں تھیں, کیونکہ اصل ایجوکیشن تو ہے ہی انگلش کا سیکھنا. تو اتنی زیادہ کتابیں تھیں, اور اسلامک اسٹڈیز کی بیچاری ایک مسکین سی کتاب تھی فرخندہ نور کی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. وہ ایک کتاب تھی بس, اور وہ بھی بالکل بیسکس کے اوپر ہے کہ نماز ہے, روزہ ہے, یہ وہ. تو جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو ریلیجن از ناٹ اے پرائرٹی فار اس, دین از ناٹ اے پرائرٹی فار اس. ہمارے لیے پرائرٹی جو ہے وہ یہ چیز ہے. تو یہ پڑھنا بری بات نہیں, اچھی بات ہے آپ پڑھ لیں, لیکن کوئی تھوڑا سا تو بیلنس ہو نا, کوئی تھوڑا سا تو بیلنس نظر آئے. جو بچہ او لیولز میں گیا ہوا اور اتنے سارے علوم پڑھ رہا ہے, اس کو تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامک اسٹڈیز کو بھی آپ 4 حصوں میں بانٹ دیتے. جس طرح آپ نے سائنسز کو کلاس 8 تک جنرل سائنس تھی, اس کے بعد آئے کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, ہر کسی کی 2 کتابیں لگا دی ہم نے. پریکٹیکل کے علیحدہ ہے اور تھیوری کے علیحدہ ہے, پیپر بھی 2 پیپر ہیں. لیکن اسلامک اسٹڈیز کی ٹیکنیکلی ہونا چاہیے تھا تفسیر, حدیث, فقہ, عربک, 4 اس کی شاخیں بن جاتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ او لیولز کا بچہ تو دین میں اب اس لیول پہ پہنچے جہاں باقی علوم میں آگے گیا, یہاں پہ بھی آگے جائے. لیکن نہیں, ہماری پرائرٹی نہیں ہے, بلکہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنا ہی پرائرٹی نہیں ہے. اسکولوں کی یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنائیں. اسکولوں کی پرائرٹی ہے کہ بس کیمسٹری, فزکس, میتھس. اور اب میرا خیال ہے یہ بھی پرائرٹی نہیں ہے. آپ کہیں گے شاید یہ آپ سخت بات کر رہے ہیں کہ پہلے تربیت تو پہلے ہی نہیں تھی, اب شاید تعلیم بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیسے ہے کہ ہمارے بچے ایلیٹ سے ایلیٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, 25-25, 30-30 ہزار روپے فیس دیتے ہیں, اور پھر بھی گھر آ کے ٹیوشن پڑھتے ہیں. اس کے مطلب ہے آپ تعلیم بھی نہیں دے رہے صحیح طریقے سے. اگر تعلیم دے رہے ہوتے تو میتھس کی ٹیوشن کیوں لگائی ہوئی ہے بچے کو, فزکس کیمسٹری کی ٹیوشن کیوں پڑھا. اگر آپ 25-30 ہزار روپیہ دے رہے ہو, ایٹ لیسٹ آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ اگر میں بچے کی فیس دے رہا ہوں 30-35 ہزار روپیہ,
تو کم از کم آپ اس کو وہ تو پڑھا رہے ہو جو آپ کلیم کر رہے تھے. اور اگر اس کے بعد بھی بچہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے ٹیوشن کے لیے اکیڈمی جانا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ پڑھا بھی صحیح نہیں رہے. پھر پتہ نہیں کیا یہ بزنس ہے اور تو کچھ بھی نہیں رہ گیا پیچھے. تو اس لیے ہمارا پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ٹیکنیکلی اسلامک ایتھیکل اور مورل ویلیوز کو پروموٹ کرنے کا بیڑا کبھی اٹھایا نہیں اس نے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تلقین کی کہ بی اپوزٹ ٹو دی ڈس بلیورز. تمہارا طریقہ اور ہے, اور یہی سورہ مائدہ کی سینٹرل تھیم ہے کہ تم مسلمان ایک ڈفرینٹ قوم ہو. تمہارے ورلڈ ویو میں اور جو سیکولر لبرل ورلڈ ویو میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ لوگ اپنے نفس کے پجاری ہیں, تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے آپ کہتے ہو سمعنا و اطعنا. ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے اندر کہ وہ کیا کہتے ہیں وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانک. تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم فالو کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں, میرا جسم میری مرضی اور فلاں کا. یہ ان کے سلوگنز ہیں. ہمارا تو ہے کہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ کریں گے. اس لیے انہوں نے کہا بی اپوزٹ ٹو دی ڈس بلیورز. پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں, کرغز کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. تمہارا مقام کچھ اور ہے, تمہاری منزل کچھ اور ہے. اس کی منزل پتہ نہیں کیا ہے, اس کی منزل یہ دنیا میں سب کچھ مل جائے اور یہی اس کی جنت ہے, اس کے لیے آگے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن تمہاری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہاں پہ تم نے یہ کیا ہے, یہاں پہ تم نے ایک پرزن کی طرح رہنا ہے. پرزن کیوں کہا گیا, اگزامپل کیوں دی اس چیز کی, کیونکہ جو جیل ہوتا ہے نا اس میں آپ اپنی مرضی کا نہ کھانا کھا سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی کی روٹین بنا سکتے ہیں. وہ سب چیزیں آپ کی بنائی جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک مومن جو ہے وہ ہر چیز نہیں کھا سکتا, کچھ چیزیں اس کو منع ہے. ہر چیز پی بھی نہیں سکتا, کچھ چیزیں منع ہے. ہر قسم کا لباس پہن بھی نہیں سکتا, کچھ چیزیں اس کو منع ہے. اور اسی طرح سے اس کی روٹین اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی کہ فجر کے ٹائم پہ اٹھو گے, اس کے بعد ظہر ہے, پھر عصر, مغرب, عشاء, اس کے بعد سو جانا. تو ہر چیز ہمیں کچھ رولز کے مطابق مینیج کرنی پڑے گی. لیکن ایک غیر مسلم کا یہ معاملہ نہیں ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم پچھلی قوموں کی مشابہت کرو گے, حتیٰ کہ اگر وہ ایک چھپکلی کے بل میں بھی گھس جائیں گی تم بھی وہاں گھس جاؤ گے. یعنی اس حد تک تم ان کی مشابہت کرو گے, اتنے زیادہ تم ان سے امپریس ہو جاؤ گے کہ اگر وہ بالکل فضول سے فضول ترین چیز بھی کریں گے تم اس کی مشابہت کرو گے ان میں. اب آپ دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی فیشن بھی وہاں سے آتا ہے ہم فوراً اپنا لیتے ہیں. ایک زمانہ تھا یہاں پہ نا وہ ریپرز نے نا اپنی پتلونیں نیچے کرنا شروع کر دی. یہاں پہ بھی اسلام آباد میں لڑکوں نے پتلونیں نیچے پہنا شروع کر دی. میں انگلینڈ میں تھا, میں نے دیکھا وہاں پہ مسلمان لڑکے مطلب یہی کام کر رہے ہیں. آسٹریلیا میں یہی کام کر رہے ہیں. جو کچھ بھی اوٹ پٹانگ چیز وہ سٹارٹ کریں گے وہ یہاں بھی شروع ہو جاتی ہے, بغیر یہ ریئلائز کیے کہ ہم مسلمانوں کی اپنی ایک ثقافت ہے, اپنی ایک تہذیب ہے, اپنے ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. جس چیز کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. اگر ان کی فلموں ڈراموں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عام ہو جائے ہم سمجھتے ہیں بالکل این یہ بھی شریعت کے مطابق ہے. وہ جس چیز کو حلال کرتے ہیں ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں, جس کو وہ حرام کہیں ہم حرام سمجھتے ہیں. ہم ہر چیز میں نا ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ ہمیں گائیڈ کریں, حالانکہ ہمارے پاس گائیڈنس پہلے موجود تھی. تو یہ رویہ جو ہے نا یہ دین کے بالکل منافی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے جو کچھ بھی ان کی طرف سے آ رہا ہے اس کو اپنانا شروع کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کم از کم مطلب یہ ہے کہ مشرکین کفار منافقین کی یعنی امیٹیشن کرنا حرام ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ظاہری مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جو کسی کفر کرنے والے کی امیٹیشن کرے گا وہ خود کفر کر رہا ہے. اور اسی طرح کی حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے آپ محبت کرتے ہو. تو صحابہ نے کہا اس سے اچھا زندگی میں ہمارے دن نہیں گزرا جس دن ہم نے یہ حدیث سنی تھی کہ تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن سے محبت کرتے ہو. کیونکہ ہمیں دل میں رائی برابر بھی شک نہیں تھا کہ ہمیں محبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جتنے بھی ہم گناہ گار ہو جائیں ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل, ہمارے لیے آئیڈیل, ہماری محبت کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے یہاں آج محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ کہنے کو ہم عاشق رسول ہیں لیکن اصل میں ہم عاشق شاہ رخ خان ہیں, عاشق رتک روشن ہیں, عاشق بریڈ پٹ ہیں, عاشق ٹام کروز ہیں, عاشق جو مرضی کس کا نام ڈال دیں مجھے, ہم ان کے اصل میں عاشق ہیں. خواتین کا تو بھی میں نے نام ہی نہیں لیا نا کہ ہم کس کے عاشق ہیں. ہماری محبت کا مرکز ہی کوئی اور لوگ ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین سے باغی ہیں, اللہ کے دین کے دشمن ہیں, ہم اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا. تو ان کی دل میں محبت ہے. اور اگر دین والی بات ہو تو ہمیں یعنی ہمارا جو ہے نا وہ موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ کیوں ایسی بات آپ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ
آج کی اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت مؤثر چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ 1/4 حصہ ہوگا جنت میں جانے والے لوگوں کا. تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان میں سے پچھلے 1,24,000 انبیاء گزر چکے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت جو ہے نا, میرے جو فالوورز ہیں, مجھے اس بات کا اندیشہ ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ وہ 1/4 ہوں گے, 1/4 جو ہے نا جنت کے لوگ وہ میری امت ہوگی. پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے پاز لیا اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ 2/3 میری امت ہوگی, 2/3, بلکہ نہیں 2/3 نہیں, آپ نے کہا ہاف ہوگی. تو صحابہ دوبارہ سے چلا اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وضاحت فرمائی. کیا وضاحت فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے نا وہ ایسے جیسے کہ ایک یعنی کالے بیل کے اوپر ایک سفید بال ہو, یا پھر ایک سفید بیل کے اوپر ایک کالا بال ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث کیوں اہم ہے. اہم اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ رنگوں کے اندر کانٹراسٹ کی بات کریں نا تو بلیک اینڈ وائٹ سے زیادہ کانٹراسٹ پاسبل نہیں ہے. آپ اگر بلو اینڈ گرین کا کمبینیشن بنائیں تو اس میں پھر کچھ مشابہت ہے, اسپیشلی اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ کر دیں نا اس پکچر کو یا اس ویڈیو کو, تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا بلو کون سا اور گرین کون سا ہے. یا پھر آپ ریڈ اینڈ اورنج کا کمبینیشن کریں, اس کو پکچر کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیں, آپ کو کانٹراسٹ نظر نہیں آئے گا. آپ کہیں گے تقریباً ایک جیسے رنگ ہے. یا گرین اور پرپل اور جو بھی رنگ آپ مکس کر لیں ان کا اتنا کانٹراسٹ نہیں ہے جتنا بلیک اور وائٹ کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسا ایک کالے بیل کے اوپر سفید بال ہے, اب وہ سفید بال نہ کالے بیل کے اوپر بالکل نمایاں ہوگا. اگر وہ ڈارک براؤن ہوتا ہے یا ڈارک پرپل ہوتا ہے کچھ آپ کو نظر ہی نہ آتا, لیکن آپ نے فرمایا وائٹ ہوگا, یعنی کہ وہ جس ڈائریکشن میں تمہارا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے. یا پھر ایک سفید بیل کے اوپر کالا بال جس طرح سٹینڈ آؤٹ کرے گا, بالکل میری امت ایسی ہے کہ وہ کسی کی امیٹیشن کرنے والے لوگ نہیں ہیں, وہ کسی کو کاپی کرنے والے لوگ نہیں ہیں, وہ کسی سے امپریس ہونے والے لوگ نہیں ہیں. ان کی اپنی ایک شناخت ہے, ان کا اپنا ایک دین ہے, ان کا اپنا ایک وے آف لائف ہے. تو مسلمان جو ہے نا ان کو تھوڑا سا اپنے اندر ایک وقار پیدا کرنا چاہیے, جس کو میں اکثر ایک ہیش ٹیگ میں یوز کرتا ہوتا ہوں. جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں انسٹاگرام پہ ان کو پتا ہوگا کیا ہے وہ ہیش ٹیگ, کسی کو پتا ہے؟ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ, رائٹ. یہ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی ہم اوپر سے آ رہے ہیں اور ہم کوئی تکبرانہ ایٹیٹیوڈ شو کر رہے ہیں, نہیں. مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانو کہ ہو یو آر ایز اے مسلم. سادہ زبان میں کسی کے تھلے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ایک مسلمان ہو, تم اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے ہو, اپنی عزت کو سمجھو, اپنے مقام کو سمجھو, اپنے مرتبے کو سمجھو. خواہ مخواہ ان لوگوں سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں, جو فسق و فجور میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. ان سے کیوں تم امپریس ہو رہے ہو؟ آج کل ہر ناچنے گانے والا, ہر مراسی کو ہم لوگوں نے رول ماڈل بنایا ہوا ہے. پھر پروگرام کا نام ہوتا ہے امریکن آئیڈل, پاکستان آئیڈل, فلانا آئیڈل. یہ آئیڈل ہے تمہارے, یہ تمہارا آئیڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے لگ جائیں. آپ اپنی سمجھو کہ تم کون ہو, تمہاری شناخت کیا ہے. اور اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے تو تمہیں سیدھی طرف جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ اپنے دین کے معاملے میں شرمانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اپنے دین کو فالو کرتے ہوئے حق بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے, اور کفار کو کفر کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آ رہی. وہ بالکل بغیرتی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. تو اگر ایک اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اتنے پریکٹسنگ نہیں ہے, دین پہ نہیں ہے, لیکن ایک ان میں سے ہے, اب نماز کا ٹائم ہو گیا, اذان کی آواز آئی, اب اس بیچارے غریب کو شرم آ رہی ہے کہ میں کیسے کہوں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, کہ مجھے کہیں گے کہ جی تم مولوی ہو گئے ہو, تم بڑے دینی ہو گئے ہو, تم فلاں ہو گئے ہو. میں کہتا ہوں آپ اپنے اندر تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ پیدا کریں کہ الحمدللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, یار آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے, بجائے کہ آپ ان کے تھلے لگ رہے ہیں, آپ نیچے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ شرما رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. آپ کو بھائی یار ہم مسلمان ہیں سارے, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, آپ کو بھی آنا چاہیے. اگر نہیں آنا چاہتے وہ تمہاری مرضی ہے, لیکن میں تو جا رہا ہوں. ڈنکے کی چوٹ پہ اسلام کو فالو کریں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ یہی ایٹیٹیوڈ تھا کہ جب وہ دین میں آئے نا تو بہت بولڈ طریقے سے دین میں آئے, اور وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم دین حق پہ نہیں ہیں؟ تو پھر ہم یہاں پہ یعنی ارقم ابن ابی ارقم کے گھر میں یعنی خاموشی سے دعوت کیوں کر رہے ہیں, ہم باہر آگے کیوں نہیں نکلتے؟ اور جتنے بھی صحابہ نے جب مائگریشن کی, ہجرت کی, عمر بن الخطاب کا ایٹیٹیوڈ پتہ کیا تھا؟ وہ جو مشرکین کے سردار تھے نا وہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ ایک ایک کے پاس گئے بتانے کے لیے, کیونکہ جو بھی ہجرت کر کے جا رہا تھا اس کے پیچھے یہ لوگ لگ جاتے تھے, اس کو مارتے پیٹتے پکڑ کے واپس لے آتے.
عمر بن الخطاب واحد شخص تھے جو ہر کسی کے پاس پبلکلی جاتے اور کہتے میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں, پکڑنا تو پکڑ لینا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے, کوئی چھپنے کی بات نہیں, سب کے سامنے جا رہے ہیں. اور پتہ کیا کہتے تھے, کیونکہ بہت طاقتور تھے, بڑے ٹال تھے, بہت اسٹرانگ تھے, اپنی جوانی کی پیک پہ ریسلر بھی رہ چکے تھے. تو کہتے تھے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے, وہ میرا پیچھا کرے, میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے روئے, اس کا ماتم کرے, وہ میرا پیچھا کر لے آ کے. اس کو بولتے ہیں ایٹیٹیوڈ. اور ہمارا دین اسی کی بات کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب عمرہ کے لیے آئے نا, تو آپ نے فرمایا کہ سارے اپنا دایاں بازو ایکسپوز کر کے, اور پہلا چکر جب لگاؤ گے کعبہ کے ارد گرد تو وہ دوڑ کے لگانا. تاکہ کیوں؟ تاکہ کفار کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ مسلمان کمزور نہیں ہے, مسلمان طاقتور ہے. ان کو پتہ چلے. دایاں بازو اس لیے کیونکہ عام طور پہ دایاں بازو زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے, تو بائسیپ شائسیپ بھی نظر آ جائیں آپ کے. اور دوڑ کے لگاؤ تاکہ پتہ چلے یہ فٹ لوگ ہیں, انرجی والے لوگ ہیں. تمہارے بارے میں کوئی غلط گمانی نہ کرے کہ جی بیچارے وہاں جا کے مسکین ہو گئے, بیچارے جو ہے نا فقر و فاقے میں چلے گئے. نہیں, تمہارے بارے میں پتہ چلے کہ مسلمان ہیں. اور اسی طرح کی آپ کو بے شمار احادیث ملتی ہیں, بے شمار روایات ملتی ہیں, صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ صحابہ کا رویہ کیا تھا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے وہ عروج حاصل ہو, سب سے پہلے اپنا رویہ بدلیں. سب سے پہلے اٹ اسٹارٹس ہیئر. چینج یور ایٹیٹیوڈ, چینج یور ایٹیٹیوڈ. ڈونٹ بی شائے ان پریکٹسنگ یور ریلیجن. اور کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ اگر آپ دین کو فالو کر رہے ہو تو آپ کسی سے کمتر ہو, بلکہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کسی بھی کام کے لیے استعمال کر لیتا ہے. یقین جانیے, اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ اسپیکنگ والا کام چھڑوا دے اور میں اس ہال کے اندر کرسیاں لگانے کا بھی کام کروں یا صفحے بچھانے کا بھی کام کروں, الحمدللہ میرے لیے وہ کسی $1 ملین سیلری سے بہتر ہے. کیونکہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک چھوٹا سا کارکن صحیح, لیکن اللہ کے دین کا کارکن ہوں. آئی ایم اٹیچ ٹو دا دین آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہم لوگ اس دین کی خدمت کے لیے جو کچھ بھی ہمارے بس میں ہے ہم ضرور کریں, چاہے اپنے مال سے, چاہے اپنے ایفرٹ سے, چاہے اپنی انرجی سے, کچھ نہ کچھ اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالیں. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.